آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 177، دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار، حصہ ہفتم۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ مزید آگے جاننے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواں مرتی۔ اسلام کی ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفر و باطل کے ایوانوں میں ایک کوہرام مچا دیا اور انہوں نے حق و صداقت کے اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کا راستہ روکنے کے لیے پردے تاننے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ باطل کے اندھیروں کو حق کی ان روشن اور تابندہ کرنوں کی یلغار سے بچا سکیں گے، جو بالکل ناممکن تھا۔ ان کے جور و ستم کی مہم کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوا، جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے حجرے سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے اور تمام مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نشستیں سنبھال لیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کفار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی مسلمانوں پر حلہ بول دیا اور ان پر خوب ظلم کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا غصہ بڑا شدید تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور چڑھ گئے، پاؤں سے اور ڈنڈوں سے زد و کوب کرتے رہے۔ اتنے میں بدبخت عقبہ بن ربیعہ آ گیا۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پے در پہ ضربے لگانے لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک اس سوجن میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنی تیم کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر جناب صدیق اکبر سے دور ہٹایا اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر لے آئے۔ آپ کے شہید ہونے میں کسی کو شک نہ تھا۔ پھر بنو تیم مسجد حرام میں واپس آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق انتقال فرما گئے تو ہم عقبہ کو ضرور تحت کر دیں گے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے جہاں وہ مدہوش پڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قبیلے والے آپ کو بلاتے تھے، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن غشی طاری رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ میرے آقا، میرے ہادی، میرے مرشد کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ خیال رکھنا، انہیں ضرور کچھ کھلانا پلانا۔ جب والدہ اکیلی آپ کے پاس رہ گئیں اور اصرار کرنا شروع کیا کہ آپ کچھ بولیں، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا، بخدا مجھے تیرے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا کہ اماں، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں۔ انہیں کہا کہ صدیق آپ سے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو جانتی ہوں اور نہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ حضرت ام الخیر نے کہا، بہت بہتر۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں۔
دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدہوش پڑے ہیں اور نزع کی حالت ہے۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب گئیں اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور کہا، بخدا اس قوم نے تیرے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ فاسق و فاجر اور کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے ان سے بھی وہی سوال کیا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ام جمیل نے کہا کہ یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ آپ نے جواب دیا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد حضرت ام جمیل نے کہا، سالم صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور کہاں ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ابن ارقم میں ہیں۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل نہ کر لوں۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلی۔ حضرت صدیق اکبر ان پر ٹیک لگائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر پر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے، اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اظہار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گدازداری ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتیوں کی ضربوں کے جو عقبہ نے میرے چہرے پر ماری ہیں۔ یہ میری ماں برہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برکت ہیں، انہیں اللہ کی طرف بلائیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں آنکھ سے نجات دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کی ہدایت کے لیے التجا کی، پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گئیں۔ پھر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 مہینے تک دار بنی ارقم میں قیام فرما رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے قبول فرمایا، ان میں سے چند حضرات کے حالات زندگی آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔